ایک بڑی پرانی کہاوت ہے. کہتے ہیں ایک بادشاہ ایک روز صبح سویرے کسی کام سے نکلا تو راستے میں ایک اجنبی سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا. بادشاہ کو اس کا چہرہ اچھا نہیں لگا. بادشاہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص منحوس ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے میرا آج کا دن اچھا نہیں گزرنے والا. اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو. یہ بات سن کر وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ میں نے تو تمہیں جان سے مارنے کا حکم دیا ہے اور تم ہنس رہے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ صبح صبح نکلے، آپ کا آمنا سامنا میرے سے ہوا، میرا چہرہ دیکھ کے آپ کو لگا کہ میں منحوس ہوں اور آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا اور آپ نے مجھے جان سے مارنے کا حکم دے دیا. آپ کی طرح میں بھی آج صبح صبح گھر سے نکلا تھا اور میں نے جو پہلا شخص دیکھا وہ آپ تھے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کتنے منحوس ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے. پچھلے 70 سالوں سے اس ملک میں ایک ایسا بھونڈا سرکس، ایک ایسا گھٹیا ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں صرف چہرے بدل جاتے ہیں لیکن کردار بھی وہی رہتے ہیں اور کہانی بھی وہی رہتی ہے. اور وہ کہانی یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں کسی نہ کسی سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص، وہ بات، وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ فرقہ اگر ختم نہیں کیا تو اس ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا. یہ کہتے کہتے ہم نے ملک کے ہر حصے میں، ہر طبقے میں، ہر شخص کو ریاست کے خلاف کر دیا. گزشتہ رات ایک پاکستانی یوٹیوبر اون علی کھوسا کو اٹھا لیا گیا ہے. وہ اس وقت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا اور اس کا جرم کیا ہے کہ وہ فنی ویڈیوز بناتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، حکومتی پالیسیوں کا تمسخر اڑاتا ہے. تو حضور والا کیا کریں؟ آپ ہی بتا دیں. ہنسنا چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں اور تمام دن ہاتھ اٹھا کے یہی کہتے رہیں کہ سر آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی کا ویژن ہے، یہ آپ ہی کی پالیسی ہے اور یہ آپ ہی نے موقع دیا ہے. کیا آپ تمام دن ہم سے یہی سننا چاہتے ہیں؟ یہی خوشامد، یہی چاپلوسی، اسی کو آپ سچ سمجھتے ہیں؟ اسی کو آپ وطن پرستی سمجھتے ہیں؟ اور اگر اس ملک میں اس وقت ڈیجیٹلی توہین آمیز، تضحیک آمیز یا پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے حوالے سے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا جائے یا پالیسی بنائی جائے، قانون بنایا جائے. سائبر کرائمز ہوں گے نا، آپ بندوں کو لے جائیں اور کورٹ میں چیلنج کریں. اگر آپ نے کورٹ میں بھی نہیں جانا، آپ نے کیس بھی نہیں لڑنا، آپ نے منظر عام پہ آ کے اس شخص کے خلاف ثبوت بھی نہیں دینے، تو پھر جوڈیشل سسٹم ہی بند کر دیں، پولیس ہی بند کر دیں. کم سے کم تھوڑا سا قومی خزانے کے بوجھ میں تو کمی ہوگی نا. ہاں پھر شاید لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے اور لوگ آپ کی پالیسیوں کا مذاق اڑانا بھی بند کر دیں. ایک بڑا خوبصورت شعر تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثۂ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. ریاست دھرتی ماں ہوتی ہے، ماں جاہل نہیں ہو سکتی، ماں ظالم نہیں ہو سکتی، ماں کم ظرف نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ بھی ریاستی عہدوں پہ موجود ہیں، جو بھی صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ اپنی زندگی میں جیسے رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن ریاستی عہدوں پر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ریاست جاہل نہیں ہو سکتی، ریاست ظالم نہیں ہو سکتی، ریاست کمظرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ماں ہے. اگر آپ کی ماں جاہل ہوگی، آپ کی ماں کمظرف ہوگی، آپ کی ماں میں عدم برداشت ہوگی، آپ کی ماں ظالم ہوگی، تو آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی یہی صفات ہوں گی. اور ہم جو 25 کروڑ لوگ ہیں، جو اس ریاست کا حصہ ہیں، اس ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری، اس ریاست کی ترقی کی ذمہ داری، اس ریاست میں امن کی بحالی کی ذمہ داری اور اس ریاست کو صحیح ڈائمنشن میں چلانے کی ذمہ داری صرف چند لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہماری بھی ہے. ہم اپنی ریاست کو کمظرف نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی ریاست کو ظالم نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کو ہماری تنقید سے، اگر آپ کو ہمارے مزاج سے، اگر آپ کو ہمارے تن سے مسئلہ ہے تو آپ اپنے کردار پر، اپنے اقدامات پر، اپنی پالیسیوں پر نظر ڈالیں. صاحب اقتدار اور صاحب اختیار افراد سے میری پرزور اپیل ہے کہ اون علی کھوسا کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے.